گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دنیا کے لیے دو انتہائی خوشگوار پیغامات پہنچے۔ ایک جانب پاکستان کی ہونہار خاتون نے دنیا کی بہترین ڈاکیومنٹری فلم بنانے پر آسکر ایوارڈ حاصل کیا، دوسری جانب ایبٹ آباد میں پاکستان نے انتہا پسندی کی علامت اسامہ بن لادن کی آخری نشانی کو ریز ریز کر دیا۔ اسی دوران سالوں بعد پاکستان کی اسٹاک مارکیٹوں میں بہار آئی ہے۔ 4 سال میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس سب سے اونچی سطح پر پہنچ رہا ہے۔ مگر سب کچھ اچھا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وحیدہ شاہ، جنہوں نے صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا، انہوں نے نہ صرف خواتین کے چہرے پر تماچے رسید کیے بلکہ پیپلز پارٹی کے وقار پر بھی۔ آج نوشہرہ میں ANP کے جلسے پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ گزشتہ 24 گھنٹے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اس لیے انتہائی اطمینان بخش رہے کہ پاکستان کا دنیا کے لیے جو پیغام تھا وہ اطمینان کا اور خوشگوار پیغام تھا۔ ایک جانب پاکستان نے اپنے لیے تاریخ بنائی جب پاکستان کی خاتون شرمین عبید شنوائے نے دنیا کی بہترین ڈاکیومنٹری فلم بنانے کا ایوارڈ آسکر میں حاصل کیا۔ پاکستان کے لیے پہلی بار تھا کہ پاکستان کی کسی شخصیت نے دنیا فلم کا یہ سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کیا۔ شرمین عبید شنوائے پہلی پاکستانی ہیں جنہیں آسکر کے لیے پہلے نامزد کیا گیا اور پھر اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی خواتین کے لیے یہ فخر کے لمحات تھے اور پاکستانیوں کے لیے بھی عمومی طور پر یہ فخریہ لمحات تھے۔ شرمین عبید شنوائے نے جس موضوع پر فلم لکھی اور جس پر وہ فلم بنائی گئی، اس نے دنیا فلم کے ان ناقدین کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ پاکستان کے اس اہم موضوع کی طرف دنیا کی توجہ بھی مبذول کرائی، جس کی وجہ سے یہ ناسور پاکستان کے چہرے سے اب مٹنا شروع ہو جائے گا۔ اسی دوران پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان دہشت گردی کا نشان نہیں، انتہا پسندی کا نشان نہیں، اور ایبٹ آباد میں اس گھر کو سرکاری حکام نے مسمار کر دیا جسے آخری رہائش کے طور پر اسامہ بن لادن استعمال کرتے رہے تھے۔ یہی وہ مقام ہے ایبٹ آباد کا جس پر امریکی فوجیوں نے حملہ کیا تھا اور یہاں پر امریکہ اور دنیا کے سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا۔ پاکستان نے اس آخری رہائش کو، اس گھر کو مسمار کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ انتہا پسندی کی اس علامت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ پاکستان کے لیے یہ دو خوشگوار پیغام پاکستانی عوام کی جانب سے دنیا میں ظاہر ہے پاکستان کے امیج کی بہتری کے لیے ایک اچھا نقطہ ثابت ہوں گے، ایک سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے، دنیا میں اس کو متاثر کرانے کے لیے۔ لیکن پاکستانیوں کو جس خبر نے سب سے زیادہ مسرور کیا اس کا تعلق تھا شرمین عبید شنوائے سے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی شرمین عبید شنوائے کو آسکر ایوارڈ ملا، اور یہ وہ شرمین عبید شنوائے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم بھی کراچی میں حاصل کی، اور آج جب وہ آسکر ایوارڈ لینے کے لیے گئی تو انہوں نے کراچی کی ہی مشہور فیشن ڈیزائنر بنٹو کاظمی کا لباس پہنا، کراچی کے ہی ایک مشہور جیولر کی جیولری زیبتن کی، اس میں انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ اپنے ایوارڈ کو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے مختص کیا، اسے پاکستانیوں کے نام کیا۔ شرمین عبید شنوائے 1976 میں کراچی کے شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی کے ممتاز کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی تھی۔ 2003 میں انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں امریکہ میں عالمی پالیسی، گلوبل پالیسی میں 2004 میں انہوں نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد 2002 میں ان کی پہلی دستاویزی فلم ٹیرر چلڈرن بنائی جو کہ افغان پناہ گزینوں کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ وہ کئی اور فلمیں بنا چکی ہیں اور اب سے پہلے کئی بار انہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن اور انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکے ہیں۔ شرمین شنوائے کی سیونگ فیس جو کہ آسکر جیتنے والی پہلی پاکستانی فلم ہے، لیکن اس سے پہلے 2010 میں ان کی فلم پاکستان سے طالبان جنریشن ایمی ایوارڈ جیت چکی ہے، جو کہ دنیا فلم کا ایک اور بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ شرمین پہلی غیر ملکی خاتون تھی جنہیں لیونگسٹن ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ 2003 میں ان کی دستاویزی فلم ری انوینٹنگ دا طالبان کو BANFF TV فیسٹیول ایوارڈ بھی کینیڈا میں ملا تھا۔ 2007 میں صحافتی تجربات پر
برطانیہ میں ورلڈ میڈیا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا. اور جیسا کہ ہوتا ہے پاکستان میں، آج پاکستان کی حکومت جاگی ہے، اسے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی یہ ہونہار خاتون اس کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب سے پہلے پاکستان میں اس شرمین چونائے کے کام کو کسی قسم کی کوئی ریکگنیشن نہیں ملی تھی، لیکن آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے انہیں پاکستان کے لیے سب سے بڑا سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت مستحسن قدم ہے. شرمین عبید چونائے جنہوں نے اپنی فلم سیونگ فیس بنائی، یہ دراصل ان خواتین کے بارے میں ہے جنہیں ان کے شوہر یا پاکستان میں ظالم مرد ان کے چہروں پہ تیزاب ڈال دیتے ہیں، جن سے ان کی زندگی کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس کو جس خوبصورت انداز میں انہوں نے فلم بند کیا اور اس سے پاکستان کی اس نیگیٹو ایلیمنٹ کو جس پازیٹو انہوں نے عناصر سے روشناس کرایا، اس کا تعارف، اس فلم کا تعارف خود آپ کو شرمین عبید کرائیں گی. سیونگ فیس جو ہے وہ تو ایک ہوپ فل سٹوری ہے. اگر ہم اپنے پرابلمس کے بارے میں نہیں بات کریں گے، اگر اپنے پرابلمس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو ہم کبھی سولوشن نہیں ڈھونڈ سکیں گے. میں نے آلویز سوچا ہے کہ میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا جہاں بھی میں نے کام کیا ہے دنیا میں، کہ کیا ہو رہا ہے جس کو کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں بات کرنا چاہتی ہوں. سیونگ فیس جو ہے وہ اتنی ہوپ فل سٹوری ہے کیونکہ وہ ایک سٹوری ہے ایک پاکستانی برٹش ڈاکٹر کی، ڈاکٹر محمد جواد، جو پاکستان آ کر ان خواتین کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. پلاسٹک سرجری ریولیوشنری ٹیکنیکس جو انہوں نے انگلینڈ میں سیکھی ہیں وہ یہاں آ کر پریکٹس کرتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ ایک سٹوری ہے ایک پاکستانی فیمیل لائر کی جنہوں نے ایک کیس لڑا، میری مین کیریکٹر جس کی شکل پہ تیزاب پھینکا گیا تھا اس کے لیے، اور ان کے ہسبینڈ کو سزائے لائف امپریزنمنٹ ملی ہے. اور فیمیل پارلیمنٹیرینز کی جنہوں نے ان کی ٹیسٹیمنی سن کر ایسڈ کرائم پریونشن بل ڈرافٹ کیا اور پارلیمنٹ میں پاس کرایا. تو یہ ایک سٹوری ہے کہ اگر پاکستانی چاہیں تو اپنے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں خود ہی سے، مگر کوآپریشن سے. تو اٹ از ریئلی اے اسٹوری آف ہوپ. خود ہی سے، کوآپریشن سے، باہمی اعتماد سے پاکستانی اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. شرمین چونائے کا پیغام تھا سیونگ فیس کے تھرو. شرمین چونائے کا کیریئر کیا تھا یہ بھی آپ کو وہی بتائیں گی. پین سے شروع کیا اور مجھے آلویز پرنٹ جرنلزم سے بہت لگاؤ تھا، بٹ اونلی آفٹر سپٹمبر 11 ہوا تو مجھے لگا کہ پرنٹ جو جرنلزم ہے اس سے میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی پوری طرح. مجھے کچھ ویژول ایلیمنٹس استعمال کرنے ہوں گے تاکہ یہاں کی کہانیاں جو پاکستان، افغانستان، یا اس وقت میں اسی ایریا کا سوچ رہی تھی کہ یہاں کی کہانیاں ہم باہر بھجوا سکیں. بٹ اوور دا ایئرز آئی تھنک کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ فلم ہی میری کالنگ تھی، اور ڈاکیومنٹری فلمز میں جس طرح میں نے کام کیا اور جتنے ملکوں میں کام کیا ہے اور جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، آئی ڈونٹ تھنک ایز اے پرنٹ جرنلسٹ میں کبھی کر سکتی تھی. شرمین چونائے پاکستان کے لیے وہ اعزاز لے کر آئی ہیں جنہوں نے جس کے ذریعے پاکستان کا امیج دنیا میں دوسری طرح سے متعارف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 24 گھنٹے میں ہم نے کوشش کی کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ہمارا تاثر ہے وہ زائل کریں. ہم یہ بتا کے کہ ہم انتہا پسندی کی آخری سب سے بڑی علامت اسامہ بن لادن کی آخری نشانی جو پاکستان کے ایبٹ آباد کے علاقے میں تھی اس کو ہم نے مسمار کر دیا. پاکستان کے لیے یہ پچھلے 24 گھنٹے اور خاص طور پہ شرمین عبید چونائے کی یہ ریکگنیشن، اس پر ہم بات کریں گے. اسی شعبے سے پاکستان کے ممتاز ترین شخصیات میں سے ایک دانشور اور پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر ریکگنائزڈ فلم میکر جناب جاوید جبار، جن کی صاحبزادی مہرین جبار بھی پاکستان کے لیے انتہائی شاندار فلم میکر کی حیثیت سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب. آپ سے زیادہ بہت کم لوگ پہچان سکیں گے اس چیز کی ریکگنیشن کی. آپ کی کیا تاثرات ہے؟ انتہائی خوشی کامران، ایک تو پاکستانی ہونے کے ناطے اتنا فخر، اتنی سالوں کے بعد ہمارا جائز حق ہمیں ملا ہے ریکگنیشن، اور بہت مبارکباد کی مستحق ہے. دوسرے ناطے ذاتی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مرحوم شیخ عبید کی لڑکی جو ایک بہت نفیس شخصیت تھے، کچھ 2 سال پہلے گزرے، ان کی تربیت اور ان کی قیادت کی وجہ سے بھی شرمین کو بڑی ہمت ہوئی. کیونکہ جب تک کہ گھر میں ان کی ماں بھی صبا عبید صاحبہ دونوں نے مل کر اس خوبصورت لڑکی کو، ہونہار لڑکی کو سارے مواقع فراہم کیے، اور ان کے ہسبینڈ بھی ہیں، اور شرمین کا پورا نام ہے شرمین عبید چنوائے، اور عبید ہے ان کے فادر کا نام. تو
تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کامران کہ فلم میکنگ کے علاوہ شرمین ایک اور بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں. سٹیزنز آرکائیوز آف پاکستان کے ناطے انہوں نے انکریج کیا ہے وربل اورل ہسٹری کا ریکارڈ جمع کرنا اور پاکستان کی تاریخ کو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اور ان کا پرکشش بنانا تاکہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل اسٹڈیز بڑا ایک ڈرائی سا سبجیکٹ ہے لیکن اس کو پرکشش بنانے میں سٹیزن آرکائیوز مرتب کر رہی ہے. اور میرے بچوں سے اس کی بھی بہت دوستی ہے، کمال سے، زینب سے، مہرین سے، تو وہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل بجائے مایوسی کا شکار ہونے کے دکھا رہی ہے کہ بغیر کسی ریاست یا حکومت کی حمایت کے یا امداد کے انڈیویجول انیشیٹو، انفرادی سوچ، فکر اور کوشش، ہمت اور جذبے کے ساتھ آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. آسکر ایوارڈز کو جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں بغیر ایک پیسے امداد لیے، کیونکہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر کئی ادارے ہیں جو تیار ہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. جیسے اس کیس میں HBO ہے امریکہ کا، وہ تیار تھا اس طرح کی فلم کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا دیگر اور ایسے انیشیٹوز. صرف ایک بات ہوتی ہے ان بین الاقوامی اداروں کی کہ وہ عموماً کوئی منفی پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو مثبت طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اس میں دکھایا گیا ایک پاکستانی برٹش ڈاکٹر اور پاکستانیوں نے کتنی ہمدردی دکھائی ان خواتین کے ساتھ. وہی فلم میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ ڈاکٹر جواد وہ کس طرح سے وہاں سے آئے، اور وہ ظاہر حقیقت ہے، فسانہ نہیں ہے. پھر جس طرح سے ایک لائر وہ کر رہے ہیں، پھر جو خواتین نے اس کو پارلیمنٹ میں لے جا کے کیا، شی میڈ اے ویری پازیٹیو. لیکن یہ جو اوور آل جو میں ذکر کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے میں دنیا میں کہ ہم ایک سافٹ ہمارا امیج بھی ہے، ہم دہشت گردی یا انتہا پسندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسی خاتون بھی پیدا کر رہے ہیں اور ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی علامتوں سے بھی دور ہونا چاہتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے؟ اب دیکھیے 3-4 منٹ میں وہ جو ملے اس کو، ان 3-4 منٹ میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا ساریاں میں، اور ایک لمحے میں پاکستان کے بارے میں اتنا ایک زبردست پازیٹیو میسج کیا. اور آپ نے کہا بھی، اس کا حوالہ دیا کہ ایک ہم نے دہشت گرد سے وابستہ ایک مرکز کو اسی دن ہم نے تباہ بھی کیا. میں تو چاہوں گا، تجویز کروں کامران صاحب، آپ جس مینہٹن کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مینہٹن میں ایک نئے مرکز کو تعمیر کریں جو مستقل طور پر ایک پاکستان سینٹر کے طور پر کام کرے، تاکہ سڑک پر بھی جانے والا وہاں شخص اندر جا کر دیکھے کہ پاکستان میں کیا دولت ہے، ٹیلنٹ کی، ثقافت کی، لٹریچر کی، پینٹنگ تھوڑا سا کی، ہمیں بتائیے اس کی امپورٹنس کیا ہے فلم میکنگ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تو بہت ریکگنیشن اور آپ بڑے اس معاملے میں ظاہر ہے کہ بڑی ایکسلنس ہے، کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ڈاکیومنٹریز بنانا، یہ کرنا. شرمین خود اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے BBC اردو سروس اس انٹرویو میں جس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. میں آپ سے وہ سناتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا بھی ضرور. چاہوں گی کہ میں ٹرین کروں اگلی نسل. دیکھیں میں بہت فارچونیٹ ہوں، میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، جن آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، میں نے ان سے سیکھا ہے. اب میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں پاکستانیوں کو، اگلی نسل کو سکھاؤں وہی جو میں نے سیکھا ہے، تاکہ یہاں ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر یا 2 ڈاکیومنٹری فلم میکرز نہیں ہوں، مگر 50-100 ڈاکیومنٹری فلم میکرز ہوں، ہماری ایک کمیونٹی بنے. اگر کمیونٹی بنے گی اور ٹیلنٹ ابھرے گا تو ہم سب اس سے بینیفٹ کریں گے، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا وہ. تو وہ میں آگے دیکھ رہی ہوں کہ میرا رول ایز اے ٹیچر، ایز اے ٹرینر نیکسٹ جنریشن کو. اس کانسیپٹ کے بارے میں بتائیے جناب. دیکھیے، آزاد دستاویزی فلم بنانا کامران ایک بہت مخصوص اور ایک بہت اہم شعبہ ہے. اسی دستاویزی فلم میں تو ایک بینک بھی بنا لے گا اپنے بارے میں، ایک کوئی سندی ادارہ کہے گا جی میرے اوپر ایک دستاویزی. ایک آزاد فکر کا تاثر پیش کرنا اور غیر جانبدار انداز میں کسی مسئلے کو لے کر اس کے دیگر پہلوؤں کو دکھانا، دس از دا ہائٹ آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، بیکاز دس از لیونگ ریالٹی. اور یہ حقیقت پر مبنی آپ کہانی نہیں پیش کر رہے ہیں، جیسے سے رام چند پاکستانی کی، وہ تو ایک فیچر فلم تھی. یہ ہے عین حقیقت، جتنی بھی تلخ ہو اس میں کوئی کہانی نہیں ہوگی، اور کوئی آپ پہلے بیٹھ کے اسکرپٹ نہیں لکھ سکتے. آپ جا رہے ہیں، کامران خان کیا کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، کوئی کامران خان کیا کہیں گے، وہ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، اور اس سے پھر ایک
पोर्ट्रेट प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये दस्तावेजी मामले में तो जाहिर है कि ये हमने किया, लेकिन फीचर फिल्म भी तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। रामचंद्र पाकिस्तानी एक बड़ी शानदार मूवी थी। इस किस्म की मूवीज की आई एम श्योर कि इंटरनेशनल रिकग्निशन हो, कि हम इसके लिए तैयार हैं। नहीं, उसको भी माशाल्लाह 5 बैनुल अक़वामी अवार्ड मिले। ऑफ कोर्स ऑस्कर के लिए हमने एंटर भी नहीं किया, लेकिन उसके लिए एक माहौल और एक मिजाज चाहिए कामरान। बेशक हमारा टेलीविजन सेक्टर बहुत आजाद हो गया है, लेकिन सिनेमा सेक्टर को जो हमें सपोर्ट देनी चाहिए थी रियासत की जानिब से और निजी शोबे की जानिब से, वो नहीं आई। मसलन सिनेमा थिएटर की कला, अब पाकिस्तानी फिल्मों को मौका ही नहीं मिलता कि वो दिखाई भी जा सके। हमें चाहिए कि कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएं कि कम से कम आबादी अगर कहीं पर हो 5 लाख की, मसलन एक आर्जी तौर पर मैं कह रहा हूं, लाजिम करना चाहिए कि 5 लाख आबादी के लिए कम एक मल्टीप्लेक्स या एक सिनेमा घर हो। जैसे हम पार्क बनाते हैं, जैसे हम तालीमी इदारों को की सहूलत देते हैं, इसकी भी एक फीजिबिलिटी होती है। और जब आप थिएटर्स को इनकरेज करेंगे और साथ साथ फिल्म फाइनेंस को भी मुमकिन बनाएंगे, मसलन हर सिनेमा टिकट जो बिकता है उसका 1 या 2% हिस्सा, सिर्फ 1 या 2% हिस्सा अगर चला जाए एक फिल्म फाइनेंस फंड में, जहां नए तजुर्बे करने वाले नौजवान या मुझ जैसे नौजवान भी कोई नई किस्म की फिल्में बना सके, जो कमर्शियल ना हो लेकिन हकीकत की तहकीक करते हों और पाकिस्तान की दीगर हकीकतों को एक नए अंदाज से पेश करते हों, और उसका बेशक कमर्शियल एस्पेक्ट ना देखा जाए, क्योंकि अगर आप कमर्शियलिज्म में फंसेंगे तो फिर सच्चाई की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो दीगर मेजर से हम भी अपनी फीचर फिल्म्स को बहुत उजागर कर सकते हैं। आप देखें, करें टैलेंट की दौलत को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद जब्बार हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक और अच्छी खबर शेयर करेंगे। 4 साल में पहली बार उस सतह पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स पहुंच रही हैं जहां पर इससे पहले हुआ करती थी। बाहर आई है बहुत अरसे बाद स्टॉक मार्केट्स में, इसका जिक्र करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। I want to thank my husband Fahad, who's always been there for me, and my father, my mother, who've always told me that it doesn't matter if you were born a woman, you can get anything and everything that you want, and my family has always supported me, and Bill Abrams, who gave me my first break at the age of 21, and Daniel, who has been a pleasure to work with, and Charmaine, and to everyone in Pakistan who fights against the terrorism every single day. This is for you. वेलकम बैक। पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि तवील अरसे के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी तेजी नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो कि इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुकी थी, जिन्हें मुर्दा भी करार दिया जा रहा था, उनमें जान वापस आ गई है और बाहर का समा नजर आता है। खासतौर पर गुज़िश्ता हफ्ते इस सिलसिले में सरगर्मी 4 साल में सबसे ऊंची सतह पर नजर आई। सबसे ज्यादा शेयर्स का काम भी हुआ। पहली बार 20-30 करोड़ शेयर्स का काम रोजाना होते नजर आया। एक बार फिर इस किस्म की खबरें आई और उसके साथ ही स्टॉक इंडेक्स में भी इजाफा हुआ। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 33 पॉइंट के इजाफे के साथ 12,743 की सतह पर बंद हुआ, जो 45 माह में सबसे ऊंची सतह है। मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट को रिवाइव करने के लिए। इस सिलसिले में नए कवानीन भी मुतारिफ किए जा रहे हैं, नए इकदाम भी किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में हमने सुना कि वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भर की स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों को मुतवज्जे करने के लिए जो नए इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट की वजह से पाकिस्तान के रेवेन्यूज में भी इजाफा होगा और स्टॉक मार्केट की मुनफियत में भी इजाफा होगा, सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। उसके तहत ये इकदाम भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत सन 2014 तक
اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز جو انویسٹمنٹ کریں گے ان سے ان کی سورس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جس نے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے انویسٹرز کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی طرف متعارف کیا ہے. جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے اسٹاک مارکیٹس میں پورے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، پاکستان کے مجموعی بزنس ماحول پہ اس کے پازیٹیو اثر ہو رہے ہیں. اس میں نمایاں کردار رہا ہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس کے نئے چیئرمین جو کہ اب سے کچھ ماہ قبل جن کو نامزد کیا گیا تھا جناب محمد علی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہمارے عام ناظرین کو بتائیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ باہر آ رہی ہے اور بہت اچھا ایک کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے عام آدمی کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزنس ہیں پاکستان میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر بزنس جا کے پیسے ریز کر سکتے ہیں، وہ ہے اسٹاک ایکسچینج، اور کوئی مارکیٹ پلیس نہیں ہے. اور اگر اسٹاک ایکسچینج وائبرنٹ ہوگی تو پھر لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں گے. جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، 4 برس پہلے ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ٹوٹل ورتھ تھی $80 بلین، آج ہے $40 بلین. تو $40 بلین سے جو اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو نیچے آئی ہے اس میں سب سے بڑا لاس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں 30% اسٹیک ہے. تو $40 بلین کے لاس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف $12 بلین، یعنی گورنمنٹ کا اپنا لاس اس پورے اسٹاک مارکیٹ کے کرائے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ پنپتی ہے یا نقصان اٹھاتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے اور سب سے بڑا نقصان بھی حکومت کو ہوتا ہے. بالکل. تو گورنمنٹ کا تقریباً جو مارکیٹ نیچے آئی اس سے 1100 ارب روپے کا نقصان گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوا ہے. اور پبلک کا تقریباً 10 سے 15% فلوٹ جو پبلک کا ہوتا ہے، پبلک کا نقصان تقریباً 350 ارب کا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کی پرائسز نیچے آنے سے. ایک زمانے میں پاکستانی مارکیٹ واز ٹرمڈ ایز ایشیاز موسٹ لیکوڈ مارکیٹ، اور حالیہ دور میں اٹ واز دا موسٹ ان لیکوڈ مارکیٹ. تو ہم وہاں سے یہاں پہنچ گئے. تو وی ہیو ٹو ریوائیو دا مارکیٹ. اور اگر یہ ریوائیو ہوگی تو عام جو انویسٹر اور کامن مین ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ کے ایونیوز ہوں گے، ادروائز لوگ صرف ڈیٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہوتی ہے یا جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس سے حکومت کے ریونیوز میں فرق پڑتا ہے، اسی لیے کیپٹل گین ٹیکس لگایا گیا تھا اور اس کو بڑی سیاسی حمایت بھی حاصل ہوئی تھی. اب یہ جو نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے. کیا اقدامات ہیں جس نے عمومی طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کانفیڈنس کو بڑا ریوائو کیا ہے ایسا لگتا ہے؟ پہلے 2010 سے پہلے پاکستان میں کیپٹل گینز ٹیکس ایگزمپشن تھی، تو کوئی کیپٹل گینز ٹیکس ملک میں تھا ہی نہیں. اس زمانے میں جو ٹرن اوور ہوتا تھا اس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا. اب کسی نے نفع کیا نقصان کیا دونوں پارٹیز ٹیکس دیں گی، جو کہ از ناٹ اے فیئر سسٹم آف ٹیکسیشن. 2010 میں جب ٹیکس لگا تو اس کی بڑی صحیح اسپرٹ تھی کہ جو گین کرتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے اور یہ سیکٹر پورا ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. مارکیٹ کو ٹیکس دینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک ڈیٹیل جو کہ کسی نے اس وقت ریئلائز نہیں کی وہ یہ کہ جو پچھلے 36 برس ہوئی ہے اور جو کہ آفیشیل اور لیگل ویلتھ ہے لیکن وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں تھی بیکاز لوگوں نے اپنے ریٹرن فائل نہیں کیے تھے اور ایف بی آر نے ریکوائر نہیں کیے تھے، تو وہ سارے کا سارا اسٹاک مارکیٹ سے باہر گیا پیسہ. تو وہ پیسہ اگر مارکیٹ سے باہر نکل گیا تو آٹومیٹکلی ٹرن اوور افیکٹ ہوا اور پاکستانی مارکیٹس نیچے آ گئیں. تو اس پیسے کو مارکیٹ میں لانا پڑے گا بیکاز وہ ایک لیگلی جائز طریقے سے پیسہ بنایا گیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں. تو کیپٹل گینز ٹیکس آج بھی ہے. لاسٹ ایئر گورنمنٹ کو کلیکشن صرف 42 کروڑ روپے ہوئی تھی، جبکہ آج سے 4 سال پہلے 5 ارب روپے ملتے تھے. تو یہ ٹیکس ایسا لگا ہے کہ جس میں کوئی کلیکشن ہی نہیں ہو رہی ہے. اب جو ہم نے نیا سسٹم دیا ہے اس میں ہر ٹرانزیکشن آٹومیٹکلی ٹیکس نیٹ میں آئے گی، ہر انویسٹر ٹیکس نیٹ میں آئے گا، کوئی ٹیکس اوائڈ ہی نہیں کر سکتا. اور ہمارا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ماضی میں جو پیک پہ ٹیکس ملتا تھا اس سے زیادہ ٹیکس ملے گا. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو بلیک اکانومی ہے پاکستان کی یا جو وہ پیسہ جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. گو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ ہو یا دوسرے کئی تجارتی شعبے ہوں اس میں اس کی کنٹریبیوشن تو ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آپ کیسے انشور کریں گے کہ اس کا ناجائز استعمال نہ ہو اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں. پہلی بات تو اسٹاک میں جو بھی پیسہ آتا ہے اس کے اوپر جتنے بھی لاز اینڈ ریگولیشن ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے، اینٹی ٹیررزم کے، نو یور کسٹمر کے، جو گلوبلی بینکنگ سسٹم فالو کرتا ہے تمام کے تمام پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پہ اپلیکیبل ہیں. تو انلیگل پیسہ آنے کا چانس نہیں. دوسری چیز، جو پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آج انویسٹ ہوا اور کل کسی نے بیچ دیا تو وہ آفیشیل کنسیڈر ہوگا، نہیں. اس کے اندر ہم نے 120 دن کا کیومولیٹو انویسٹمنٹ پیریڈ رکھا ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر جو پیسہ کم از کم 120 دن تک انویسٹڈ رہے گا وہ 2 سالوں کے اندر آن ڈفرنٹ ڈیز خالی وہ کنسیڈر ہوگا ایز آفیشیل انکم. تو اسٹاک مارکیٹ میں آ کے 4 مہینے تک انویسٹمنٹ کرنا تو سینسیبل نہیں ہے اگر خالی پیسہ وائٹ کرنا ہو. تو اس کا کوئی چانس مارکیٹ میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ بلیک کا پیسہ وائٹ ہوگا. لاسٹلی دیکھیں ہمارے ملک میں انڈاکیومنٹڈ سیکٹر یا بلیک اکانومی بہت بڑی ہے. اگر اس اور بلیک اکانومی ٹیکس پے نہیں کرتی ہے.
ہمیں ایک نہ ایک دن ملک میں ڈاکومنٹیشن کا رواج شروع کرنا پڑے گا. جو ہم اسکیم دے رہے ہیں اس کے اندر 2 سالوں کے اندر پوری کیپٹل مارکیٹ ڈاکومنٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد آنے والے تمام وقتوں میں جتنا بھی گین ہوگا اس کا ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا. سو دس ول بی اے سیکٹر وچ ول بی کمپلیٹلی ڈاکومنٹڈ اینڈ اٹ ول گیو کوائٹ اے بٹ آف ریونیو ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن یہ کہ یہاں پہ فیصلہ ہو جائے, یہ تو صرف آپ نے ایک پروپوزل دیا ہے, فائنانس منسٹر نے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان میں وہی چیز مانی جاتی ہے جو کہ باقاعدہ صورت میں آ جائے. اس سلسلے میں جو قانون ہے, وہ SRO ہے, وہ کب آئے گا؟ فائنانس منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کافی غور و خوض کر کے FBI سے ڈسکس کر کے کافی اس کے اوپر سمجھ کے اس کے بعد انہوں نے پہلی بات تو اناؤنس کیا. FBI واز آن بورڈ. لاسٹ ویک ہماری FBI کی ایک جو کمیٹی ہے, جو کہ ہائیسٹ لیول کمیٹی ہے, اس کے ساتھ بھی میٹنگیں ہوئی ہیں سارے دن کی, اور انہوں نے بھی اس میں کافی اس کو سپورٹ کیا ہے. اب اس میں جو لیگل اور ریگولیٹری چینجز کرنی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اسی لیے ہم نے اس کو 1 اپریل سے افیکٹو کیا تھا. تو انشاءاللہ اگلے مارچ کے مہینے میں یہ تمام جو چینجز کرنی ہے, ریگولیٹری, آٹومیشن وغیرہ, یہ انشاءاللہ ہو جائیں گی. ہوپ فلی 1 اپریل سے اٹ شوڈ بی افیکٹو. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ کارپوریٹ گورننس کے لیے پاکستان میں وہ کمپنیز جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں جن میں لوگوں کی سرمایہ کاری ہوتی ہے, ان کے امور صحیح طرح سے چلیں, جو مائنورٹی جو بیچارے شیئر ہولڈرز, جو چھوٹے شیئر ہولڈرز ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ ہو, کیونکہ وہ شکایتیں اس سے پہلے سننے کا رواج نہیں تھا, اور جو اسپانسرز تھے ان کا سکہ چلتا تھا. ان چیزوں کو بہتری کے لیے کچھ کر رہی ہے SECP؟ دیکھیں, اس کے لیے آئی تھنک ہمیں 2-3 SECP کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اس میں ساتھ دینا پڑے گا, لیکن ہم اس میں لیڈ لے رہے ہیں, آلریڈی ہم لیڈ لے چکے ہیں. اس میں آئی تھنک 3 چیزیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز ہے قانون. اس وقت ہمارے یہاں جو بہت سارے قانون ایگزسٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکورٹیز لا نہیں ہے جو کہ ہم نے بنا کے پارلیمنٹ کو بھیجا ہوا ہے. ڈی میوچلائزیشن بل آج تک پاس نہیں ہوا ہے, وہ اگین پارلیمنٹ میں ہے, انشاءاللہ اگر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوگا. اگر ڈی میوچلائزیشن ہوگا تو جو بھی اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکرز کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, اور ایک امپریشن ہے کہ جی بروکرز, اور بروکرز کے دماغ میں بھی ہے کہ جی ہماری مارکیٹ ہے, یہ مارکیٹ بروکرز کی نہیں ہے, یہ مارکیٹ پورے ملک کی ہے, پاکستان کے عوام کی ہے. وی نیڈ ڈی میوچلائزیشن بل اپروو بائی دا پارلیمنٹ, سیکورٹیز بل. اس کے علاوہ SECP کا اپنا جو لا ہے, ہمارے پاس پاورز بڑے لمیٹڈ ہیں. اس وقت ہمارے کورٹس کی اسٹرینتھ کمپلیٹ نہیں ہے, کورٹس اوور برڈنڈ ہیں. تو وی نیڈ SECP کے ٹریبیونل, جس طرح بینکنگ ٹریبیونل, اگر وہ ہو جائیں گے, ججز جو ہوں گے وہ کورٹس اپوائنٹ کریں گے, لیکن اسپیڈی جسٹس مل جائے گا. تو وی نیڈ نمبر 1 لاز ان پلیس. سیکنڈلی جو انفورسمنٹ ایکشن ہے ہمارے, اس کے لیے انٹرنلی ہم کافی بیف اپ کر رہے ہیں اپنی ٹیمز کو. ایک بہت بڑا اسٹیپ جو ہم نے لیا ہے جسٹس اجمل میاں صاحب کی صدارت میں, ہم نے کارپوریٹ لا ریویو کمیشن جو کہ پہلے بنا ہوا تھا لیکن ڈورمنٹ ہو گیا تھا, اس کو ہم نے لاسٹ ریوائیو کیا ہے, اور ہم پاکستان کا کمپنی لا پورا نیا لا رہے ہیں. بیکاز پچھلے چند سالوں میں, پچھلے 5-6 سالوں میں UK, انڈیا وغیرہ اور ملکوں میں نئے لاز آ گئے. ہمارا لا ہے 1984 کا, اور پچھلے 27 سالوں میں بہت چینجز ہو گئی ہیں. بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں گلوبلی آج نہیں کرتے. وی ورکنگ آن نیو کمپنی لا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال وی ول پٹ اٹ اپ فار پبلک کنسلٹیشن. تو آئی تھنک لاز اینڈ ریگولیشن از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. جہاں تک یہ سوال ہے کہ بہت ساری کمپنیز لسٹنگ کے لیے آتی ہیں, اس کے بعد وہ اپنے پروفٹ شو نہیں کرتی ہیں. مالکان خود پیسے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن انویسٹرز کے ساتھ اور شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں اپنے آڈٹ اسٹینڈرڈ بہتر کرنے. ہم نے دنیا میں اور کنٹریز کو اسٹڈی کیا ہے, بہت جگہوں پر آڈیٹرز کے لیے ایک سپروائزری بورڈ ہوتا ہے ریگولیٹر کے پاس. وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ اینڈ وی انٹینڈ ٹو ہیو اے سپروائزری بورڈ لائک دیٹ. ICAP کے ساتھ ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں آج کل. ہوپ فلی آڈٹ اسٹینڈرڈ ملک میں بہتر ہوں گے. تو ویل ہیو ٹو ورک آن آڈٹ اسٹینڈرڈ, لاز آف دا کنٹری, ریگولیشن, ان تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی بلیو ان